ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پردے میں اس طرف جاتے ہیں، یہ بنتے کیسے؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ فاطمہ جیسی ماں ہو، سیدہ طیبہ۔ ہم تو یوں بھی روا روی میں نام لینا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے نام آئے القاب کے ساتھ آئے، آداب کے ساتھ آئے، لیکن تقریر میں بار بار لیتے ہیں، اس لیے ہر مرتبہ یہ تسلسل نہیں باقی رہ سکتا، لیکن پوری محفل میں ایک بار تو القابات کے ساتھ لے لیا جائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ ام ابیہا ام الحسنین عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات خاتون جنت خاتون قیامت، کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ اس پہ دھیان دے، تو تمام، یہ حدیث بھی سیاح کی ہے، سیاہ ستہ میں ہے۔ اتنی کثرت سے یہ حدیث لکھنے والوں نے لکھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی، امام قسطلانی نے لکھی، اسی طریقے سے سید محمد بلگرامی نے لکھی، اسی طریقے سے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کئی رسائل میں لکھا، ارات الادب کے اندر آپ نے لکھا، اس طریقے سے اور بھی۔ کیا سیدہ سے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ توجہ کیجئے کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو۔ سیدہ تھی، کوئی بول سکتا ہے، وہ کوئی دم مار سکتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کوئی تو اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سیدہ بابا سے پیار کرتی تھی، پلٹ کر پوچھ لیا، ادب سے ہی پوچھا، بابا آپ کہتے ہیں میں تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہوں، اس پہ خوش نہیں؟ سردار تو مریم بھی ہے، عیسیٰ کی امی بھی تو عورتوں کی سردار ہے، آپ ہی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میری اگر ان کی شان بیان ہو تو کیا بیان ہو، بلکہ ایک بات اور سنیں، آپ نے تو اس کو بار بار سنی ہوگی لیکن عنوان کی مناسبت سے سنیں، حسین جس ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہیں اس ماں کی شان یہ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کانپتے ہوں، یہی ہے حدیث ہے، تواتر کے ساتھ سب کانپتے ہوں گے، نفسی نفسی سب کی زبانوں پہ، وہاں ہوگا کسی کا کچھ؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے دوست ہیں وہ سب دشمن ہو جائیں۔ قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے۔ حدیث میں آیا ہے تمام نبیوں کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ یہاں تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلط مطلب مت لے جانا، صرف فضیلت جو ہے وہ فضائل کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو تو چاہے عطا کر دیں، مفہوم مخالف مراد مت لینا۔ اس دن کیا ہے، سب کی زبان پہ نفسی نفسی۔ کوئی کس کا بیٹا ہے؟ اولاد یعقوب ہے، بنی اسرائیل ہے، سب تھر تھر کانپ رہے، وہ بنی اسرائیل، وہ تو جہنم میں بھی جا رہے ہوں گے، ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں جگہ جگہ، وہ بھی اولاد پیغمبر ہے، توجہ کرنا، اولاد نبی ہے، وہ بھی اولاد یعقوب ہے، بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کبھی یہودی کہتے، کبھی نصرانی کہتے، کبھی کچھ کہتے، وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بچو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، یعنی وہاں کسی کی کچھ چلنے ولنے والی نہیں ہے۔ جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں لوگ دیکھیں گے کہ حسنین کی امی کا مرتبہ کیا ہے، لوگ اس پر اندازہ کریں۔ یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں ابن حجر کی مشہور کتاب الصواعق المحرقہ سے، اور بڑی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، بہت سی کتابوں میں، لیکن جس کو حوالے تک پہنچنا ہے میں نے ایک کتاب کا نام لیا، گھر جا کر کے دیکھنا، اور حوالے آپ کو، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ حدیث آپ ڈال دیں تو آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے، حوالہ تلاش کرنا بہت آسان ہے۔ جب سب کی وہاں کسی کی کچھ چلتی نہیں ہوگی تو حسنین پاک کی امی پل صراط سے گزرے گی،
اور جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو کیسے گزریں گے پتہ ہے؟ حدیث پاک میں آگے کوئی کٹ کے گرے گا اندر، وہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کٹ کٹ کے گریں گے۔ نمازیوں کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے، روزے داروں کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس دن جس سے رب راضی ہے بس اسی کا بیڑا پار ہے، کوئی اپنے عمل پہ نہ اترائے، اس لیے کہ پل صراط کا معاملہ ہے، پل صراط کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہاں شاعری کرنا آسان ہے، لیکن وہاں گزریں گے تب پتہ چلے گا کہ حالت کیا ہوگی، حیثیت کیا ہوگی۔ کوئی گھٹنوں کے بل اور ہاتھ کے بل چلے گا، کوئی اپنے آپ کو مانڈیوں کے بل گھسیٹتا ہوگا۔ پل صراط کے بارے میں حدیث اٹھا کے دیکھیں، حشر نشر کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے 2-3 کتابیں ایک ساتھ لکھی ہے، اس کی طرف آپ رجوع کریں تو پتہ چلے گا۔ پل صراط کا ذکر آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے پانی پیتے پانی ہو رہے ہوں گے، لیکن ایک ہی خاتون ہے، بس ایک ہی خاتون ہے، ایک خاتون۔ جب وہ پل صراط سے گزرے گی، اور وہ ہے حسنین پاک کی امی، رسول اللہ کی شہزادی، جب وہ گزرے گی، اکیلے نہیں گزرے گی، پہلی بات تو 70,000 حوریں ان کو اپنے جھرمٹ میں گھیرے ہوئے ہوگی۔ آپ کس حسین کو جانتے ہیں اور آپ کس حسین کی بات کرتے ہیں؟ وہ ان کو تو پانی نہیں ملا تھا، پانی کو ترس رہے تھے۔ میں نے کہا واللہ اگر امام حسین چاہ لیتے تو حسین پاک کا بچہ جہاں ٹھوکر مارتا وہیں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ اور وہ حسین جس کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، بیچارہ بے کس اور بے بس مر گیا۔ میں نے کہا جنات کا سردار، اٹھا کے حدیثیں دیکھو، تم نے تعصب کیا ہے، جنات کا سردار پورا لشکر لے کر کے آیا، کہا مولا حکم ہے تو ابھی ان کو چٹکیوں میں پیس دے۔ حسین نے کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کرامت دکھانے نہیں، یہاں نبی کے خون کی اصلیت دکھانے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا۔ جنات کے سرداروں کا نہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی مدد کو نہیں آیا کوئی۔ میں نے کہا بلایا نہیں، بلایا نہیں، بلایا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا کوئی دن کربلا خالی ہو تو بتا۔ جب بلایا نہیں تھا، بلایا نہیں، کوئی نہیں آیا، آج بلا رہے ہیں تو لاکھوں لاکھ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے نا۔ جس کو چاہا، جس کو چاہا۔ اب مجھے تو چونکہ سنی ہوں نا، میں تو کہتا ہوں کہ حسین پاک کے بلانے کی تو بات کرتا ہے۔ میرے غوث نے شیخ عبد القادر جیلانی جو 11